سبحان اللہ، 3.5 سال کی عمر میں ہی سبحان اللہ کیسی کیسی ذاتوں سے ان کے تعلق ہوئے، کتنے ذاتوں کو انہوں نے دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا کہ 3.5 سال میں زیارتیں ہوئی ہیں 3.5 سال کی۔ پھر اس کے بعد جب 9 سال کی عمر ہوئی فتوے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ۔ اور احمد رضا ایک الگ ذات ہے، سمجھ نہیں سکتے، کیا احمد رضا کو سمجھ نہیں سکتے؟ بیٹے سمجھنے کی بات احمد رضا کو دور کی ہے۔ احمد رضا نے جن علوم پر کام کیا ہے نا، جتنے فنوں پر کام کیا ہے، میں 2-3 نام اگر انہیں بتاؤں گا تو فن بھی نہیں جانتے وہ لوگ، وہ نام تک نہیں جانتے کہ یہ فن کون سا ہے۔ احمد رضا کو تو جاننا بڑی بات ہے، ایک ممتاز عالم ہے وہ، اور علامۃ الدہر ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سب ہے، لیکن احمد رضا کی ذات بالکل الگ ہے۔ اس زمانے میں جو لوگوں نے سمجھا، اس وقت احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے علم صلاحیتوں کو دیکھ کر بس انہوں نے اتنا ہی سمجھا تھا کہ ان کو 50% علوم انہیں معلوم ہیں، 50% فن معلوم تھے اعلیٰ حضرت کو۔ فن صرف احمد رضا فاضل بریلوی بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی ہی نہیں کرتے تھے، احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سائنسدان بھی تھے، فن فلکیات بھی انہیں معلوم تھی۔ اس وقت کے سائنٹسٹ لوگ جب کوئی اپنے پیشین گوئی کرتے، احمد رضا سے خارج کرتے ایسا نہیں ہوگا، اور دیکھا دنیا نے کہ ایسا نہیں ہوا۔ واقعات ہیں زمینی، احمد رضا فاضل بریلوی پانی کی قسموں کو بیان کرتے۔ پانی کی قسمیں کتنی معلوم ہے آپ کو؟ اچھا، بڑے دیوبند کے بڑے عالم جو احمد رضا فاضل بریلوی کو ایسے ویسے ایسے تیسے جو بولتے ہیں نا، ان کو ایک بار ٹھنڈے سے جا کر، سائلنٹ سے جا کر آپ ان کو مل کے چائے پلا دلو۔ کیا کرتے ہیں؟ پلا دلو، پلانا نہیں، پلا دلو، کھلانا بھی نہیں، نہ ان لوگوں کو کھلانا نہیں، پلانا نہیں ان لوگ۔ خیر اب ذرا بات لینا بولے تو پلا دلو، چائے پلا دو، چائے کی، ٹھنڈا کی، فینٹا کی، کاتی بھی ایک پلا دلو ان کو، پلا کر پوچھو۔ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے نہیں، احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے اگر کوئی چیز ان سے معلوم کرنی ہے کہ فلکیات، آسمانی فلکیات کی باتیں چھوڑو، زمین پر ہیں، پانی ہم پیتے نہیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ ان علماء سے جو لال قلعے کے مدرسے سے فارغ ہو کر کے مفتی، یہاں کے صدر، انڈیا کے صدر، کرناٹک کے صدر، ان کے جمتل کے جو صدر ہیں، ان سے کبھی آپ نماز کے بعد مل کے مصافحہ گفافہ کر کے پوچھئے، حضرت مفتی صاحب ذرا فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ پوچھئے ذرا، پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وضو کے لیے کتنی قسم کے پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ذرا پوچھ کے آؤ، میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے پوچھ کے آؤ کتنی قسمیں وہ بیان کریں گے۔ جو احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں یہ وہ جو بولتے ہیں، ان سے پوچھ کے آؤ کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، خالی پانی کی قسمیں پوچھ کے آؤ، پھر وہ کتنی قسمیں بتائیں گے، اس سے میں 100 گنا بڑھ کے احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیق بتاؤں گا۔ میں پوچھئے آؤ، صرف پانی کے بارے میں پوچھو۔ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اللہ اکبر اللہ اکبر، تحقیق ایسی تحقیق، فن فلکیات ہو، سماویات جو بھی ہو، سائنس کے اعتبار سے ہو، جغرافیہ کے اعتبار سے ہو، اور قرآن کے علم کے بارے میں ہو، حدیث کے علم کے بارے میں ہو۔ اللہ اکبر، میں آج پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا میں ایک بار یہ پڑھ رہا ہوں، کون سا اس میں پڑھوں، کون سا بولوں، لکھ کے لاؤں، کتنا لکھوں، سوچ رہا تھا کیا، اس لیے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، کتنا لکھ کے لاؤں، میں کون سی باتیں کروں۔ ایک ہی جمعہ ہے آج مجھے پاس میں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر بولنا ہے، 50% علوم کا فن انہیں معلوم تھا اس وقت، اور تحقیق کرتے کرتے کچھ سال پہلے لوگوں نے احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فن پر کہا کہ 150 علوم کا انہیں علم تھا۔ اب اتنے پہ سبحان اللہ، آگے سنو، احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق، سائنسدانوں نے جب اس دور کے
2013 2014 2015 میں جب احمد رضا پر ریسرچ کیا ہے، پی ایچ ڈی جب کی ہے، تو احمد رضا کے علمی فن پر انہوں نے لکھا ہے کہ 200 فن کے ماہر تھے. ان کو 200 میں 2 فن کے بھی ماہر نہیں رہیں گے، اتنا اچھلتے احمد رضا ویسے ہی، احمد رضا نے یہ کر دیا، احمد رضا جیسا یہ کلام تمہارے باپ دادا کلا کے پیش کرو نا ایسا. احمد رضا نے جو کلام پیش کیا، لم یاتی نذیر و کفی نظری مثلے نہ تو شد پیدا جانا. ایسا ایک مصرع لا کر تمہارے نہیں، تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوا تو کیا ہوا، تمہارے بابا دادا نے اگر ایسا لکھا ہو، سرکار کی ذات پر لا کے دکھاؤ تو صحیح. کوئی حدائق بخشش جیسی ایک کتاب لکھ کے لا کے دکھاؤ نا. وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو کتاب لکھی ہے حدائق بخشش، احمد رضا فاضل بریلوی اپنے فن میں ماہر، اپنے فن میں فتاوی رضویہ 18 جلدوں میں. اللہ اکبر. یہ ذقیق موٹی موٹی کتابیں پڑھنے بھی نہیں ہے اتنا ٹائم، اتنی موٹی کتابیں لکھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ، فتاوی رضویہ، اتنے فتوے دیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت. آپ بھی یہ پچکاریاں انہوں سے کی، یہ پچکاریاں انہوں سب کیا کریں گے، خالی یہ تاج کریں گے، اچھالنے کا کام ان کا، پچکاری مار کو اچھالنے کا کام، لیکن کوئی کسی کے فن سے واقف نہیں. احمد رضا کی بات بہت دور ہے. احمد رضا کے اس دور کے جو لوگ ہیں نا، اس کے فالوورز جو آج کے دور کے ہیں، ان کے پاس ذرا مناظرہ کریں. احمد رضا فاضل بریلوی سب سے بہت بڑے مناظر تھے. ان کے شاگرد حشمتی صاحب تھے. اللہ اکبر. شیر بچے اہل سنت، وہ بھی مناظر اہل سنت. انہوں نے 13 اعلیٰ حضرت کے شاگرد 13 سال میں مناظرہ جیت جاتے ہیں. 13 سال، ابھی داڑھی نہیں ہے ان کے شاگرد کی. ان کا حال یہ ہے تو احمد رضا کی باتیں کرتے ہیں، احمد رضا ایسے ہیں، احمد رضا ویسے ہیں، احمد رضا ایسے ہیں. کیا یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں جمعہ میں ہونا؟ کیا بولے تو کون جمعہ؟ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کون؟ امبیڈکر کیا؟ ان کے مطالعے کرنے کے لیے یہاں تو اپنی تقاریر میں پوری پارٹیوں کا ذکر ہو جاتا، پورے 17 رقم کی پارٹیوں کا ذکر ہو جاتا. احمد رضا کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ میں سے ہے. اللہ والے کا ذکر، اللہ والے کا ذکر، اللہ والے کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ والے کا ذکر. اللہ اکبر. ایسی بات کہ اللہ والے کا ذکر. میری تعریف کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف. پہلے ایک بات میں ادھر سے ذرا نیچے سے چلتا ہوں ذرا. نچلے دماغ، وہ نچلی سوچ کی ہے نا، نیچ سوچ کی، نیچ ذات کیا بولو، نیچ سوچ کی. فی الحال ذات تو اب مسلمان تو بن گئے نا. کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کا ایمان گیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نچلی سوچ سے چلے. میں آپ کو چھوٹی نیچے سے لے کے چلتا ہوں. میری تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ میرے والد محترم جمعہ میں بیٹھے ہوں، کوئی میری تعریف کرے تو کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ باپ کی تعریف ہو رہی ہے نا. باپ کی تعریف. میری تعریف کوئی کرے تو میرے استاد کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میرے شاگرد کی تعریف ہو رہی ہے. شاگرد کی تعریف میری تعریف ہوتی ہے تو مدرسے کی تعریف ہو رہی ہے. کس نے اسے بنایا؟ ہوتا ہے نہیں. استاد کا سینہ چوڑا، باپ کا سینہ چوڑا. کس کا بیٹا بھائی نے؟ کس کا بیٹا بھائی نے؟ کس کا بھائی شاگرد نے؟ ہوتا نہیں. استاد کا سینہ چوڑا، باپ کا سینہ چوڑا. اب کہتے ہیں کیا بھائی تمہاری بہت تعریف ہو رہی تھی، کیا جی میری تعریف کرے؟ مجھے تمہارے بیٹے کی تعریف کر رہے تو کس کی تعریف ہوئی؟ کس کی تعریف ہوئی؟ اچھا اب میں بار میں مثال دیتا ہوں. اب یہ عصا ہے نا، عصا، میں عصا کی تعریف کرتا ہوں. عصا کیا خوبصورت ہے، لکڑی کا ہے لیکن اس میں کتنے نقش و نگار کیے گئے. تو یہ جو تعریف ہے، نقش و نگار کر رہے کیا کیے، اس میں کلمہ طیبہ ہے، اس میں اللہ کے نام ہے، اسماء ہے اور سرکار کا نام ہے. تو تعریف کروں گا تو کون؟ لکڑی خوش ہو جائے گی. لکڑی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ بنانے والا کا سینہ چوڑا رہا. بنایا کس نے؟
बनाया किसने? अब सोचो, अहमद रजा की तारीफ जब करोगे तो अहमद रजा को किसने बनाया वो नहीं कुछ होगा। तो यहां से जो तारीफ हो रही है वो अहमद रजा की तारीफ नहीं है, खुदाए वहदहु ला शरीक की तारीफ है कि ऐ खुदा तूने कैसे अहमद रजा को बनाया, अहमद रजा को कैसे तूने बनाया। अरे अहमद रजा को इधर देखते हैं तो अल्लाह अकबर, कभी अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचते हैं तो उनकी हालत तब्दील हो जाती है, मदीने में जाते हैं तो हालतें तब्दील हो जाती हैं और सरकार के दीदार के लिए बेताब हो जाते हैं। और सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान जब दूसरी मरतबा हज के लिए जाते हैं और दीदार नसीब नहीं होता तो सरकार के मवाजह शरीफ के पास बैठ करके लोगों नबी को ये कहते कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, ख़त्म हो गए, अहमद रजा जैसा सीना लेके जाओ, ऐसी आंख लेके जाओ, खुदा की कसम आज भी तुम्हें सरकार अपना दीदार कराएंगे, आज भी तुम्हें दीदार कराएंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मर के मिट्टी में चले नहीं गए थे, अगर वो चले गए तो फिर क़यामत कब नहीं आएगी। सरकार चले गए तो क़यामत आनी ही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक है क़यामत नहीं आएगी। हमें अजाब नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला, हम पर अजाब नहीं करेगा परवरदिगार आलम। अब सुनो, सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अब जब पहुँचे हैं वहाँ पर मवाज़ शरीफ के बाद अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये सब अपना अपना दुकड़ा सब सुनाते हैं दीदार की ख्वाहिश लेकर के, या रसूल अल्लाह पहले भी आया था दीदार नहीं हुआ, दूसरी मरतबा आया हूँ सरकार, फिर दीदार नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ, रोते 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 आखिरकार अब चलने का टाइम भी हो रहा था वापस जाने का। आला हज़रत ने कहा वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तुझसे खुदसी हज़ार फिरते हैं। और सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा आखिर में कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। आखिरकार अपने आप को इतना कमतर करके जैसे पेश करते हैं, आगे सुनिए कि सामने वाले को तो अब गैरत आ ही जाती है कि क्या बात, मेरे लिए क्या कह रहा है, तेरी बात क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। तो उन्होंने अपने आप को कहा कि रज़ा तू क्या है, तेरे जैसे कुत्ते हज़ार सरकार की बारगाह में आते रहते हैं जाते रहते हैं, तुझे कौन पूछेगा, तू कौन से हिसाब में है। तो मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो को करने के लिए तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं ये कह करके रोना शुरू किया। खुदा की कसम आला हज़रत अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मैंने अपने माथे की निगाहों से सरकार को मवाज शरीफ में देखा कि सरकार तशरीफ़ ले आए क़ब्र अनवर से, सरकार क़ब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ ले आए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पर तशरीफ़ फरमा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीदार करा रहे हैं, अपने उस आशिक को दीदार करा रहे हैं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अहमद रज़ा को जानते नहीं, अहमद रज़ा पर बहुत बोलते हैं। अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी पर बरेलवी का पूरी दुनिया सुन्नियत पर एहसान है। इन देवबंदियों के किलों में जब ज़लज़ला आता है तो सिर्फ एक ही वजह से, ज़मीनी ज़लज़ला कोई काम नहीं करता इन्हें, अहमद रज़ा का नाम डाल दो ज़लज़ला आ जाता है, अहमद रज़ा का नाम डाल दो। अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुरान का तर्जुमा किया, अहादीस मुबारका को सही पेश किया। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अपने सीने में बसाने की हमें तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए और सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की वो सलात व सलाम हमेशा पढ़ते रहें। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बद में हिदायत पे लाखों सलाम। फिर आला हज़रत ने फरमाया काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। जब दीदार हो चुका था ना मदीने शरीफ में तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने यही पढ़ा था, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा क़रीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। फिर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात को समझने की हमें तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए।